ایک ایسا شخص جو دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں کے بیچ ایک راز بن کر جیتا رہا، ایک بلینئر، ایک سوشلائٹ، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک جرم کا ماسٹر مائنڈ۔ اس کے پاس پیسہ تھا، پاور تھی اور کچھ ایسے راز جو ملکوں کی سرکاروں تک کھوئے لا سکتے تھے۔ لیکن جب اس کے خلاف کیس مضبوط ہوا تو وہ جیل کے ایک کمرے میں بے جان پایا گیا۔ سوال یہ ہے، کیا یہ خودکشی تھی یا ایک سازش؟ Breaking news this hour, officials say multimillionaire Jeffrey Epstein has taken his own life. جیفری ایڈورڈ ایپسٹائن 20 جنوری 1953 کو بروکلن، نیو یارک ایک مڈل کلاس جوئش فیملی میں پیدا ہوا۔ اس کے فادر سیمور ایپسٹائن سٹی پارکس ڈپارٹمنٹ میں نوکری کرتے تھے، جبکہ اس کی مدر پولین سٹولوفسکی ایک اسکول ایڈ تھی۔ کونی آئیز لینڈ کی روشنیوں اور بھیڑ بھاڑ سے گری گلیوں میں ایپسٹائن نے اپنا بچپن گزارا۔ وہ لیفائٹی ہائی اسکول کا ایک برائٹ اسٹوڈنٹ تھا، لیکن فارمل ڈگری کبھی حاصل نہ کر سکا۔ کوپر یونین اور نیو یارک یونیورسٹی جیسی انسٹیٹیوشن میں پڑھنے کے باوجود وہ اپنا کورس مکمل کرنے سے پہلے ہی چھوڑ گیا۔ زندگی کا اگلا موڑ اس نے مینہٹن کے مشہور اسکول ڈالٹن اسکول میں میتھ اور فزکس کے ٹیچر کے طور پر لیا۔ یہی اس کی پروفیشنل جرنی کا آغاز تھا، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایپسٹائن نے اپنی بزنس سکلز کا استعمال کرتے ہوئے وال اسٹریٹ میں قدم رکھا۔ دھیرے دھیرے اس نے ایسے طاقتور لوگوں سے رشتے بنائے جو پالیٹکس، بزنس اور حتیٰ کہ شہزادوں تک پہنچتے تھے۔ لیکن یہ سب سرفیس تھا، اندر چھپا تھا ایک اندھیرا سچ اور راز۔ جیفری ایپسٹائن ایک ایسا نام جو دنیا بھر میں سکینڈل اور بدنام ترین راز کا نشان بن گیا۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے ایک سوفسٹیکیٹڈ اور خطرناک سیکس ٹریفکنگ نیٹ ورک تیار کیا، ایک ایسا نیٹ ورک جو اندھیروں میں چل رہا تھا، لیکن جس کا اثر دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں تک پہنچتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایپسٹائن کم عمر لڑکیوں کو نشانہ بناتا، انہیں دولت اور گلیمرس زندگی کا خواب دکھاتا، ان کا بھروسہ جیتتا اور پھر انہیں اپنے لگژری مینشنز، پرائیویٹ جیٹس اور کریبین آئی لینڈز پر لے جاتا۔ وہاں انہیں مینیپولیٹ کیا جاتا، ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا جاتا اور پھر انہیں ان پاورفل دوستوں کو خوش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا۔ مگر ایپسٹائن اکیلا نہیں تھا، اس کی سب سے قریبی ساتھی گھسلین میکسویل پر بھی الزام لگا۔ اس پر کہا گیا کہ وہ صرف لڑکیوں کو ریکروٹ ہی نہیں کرتی تھی بلکہ انہیں سائیکولوجیکل طور پر بھی گروم کرتی تھی تاکہ وہ ایپسٹائن کی خواہشوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سب ایک ویل آرگنائزڈ پلان تھا جہاں پیسہ، پاور اور مینیپولیشن نے انسانیت کی ہر حد کو پار کر دیا تھا۔ ایپسٹائن کا سکینڈل صرف ایک شخص کے غلط کاموں تک محدود نہیں تھا، یہ ان ایلیٹ سرکلز کی اصل تصویر سامنے لاتا ہے جہاں انفلوئنسر اور دولت کے نشے میں انسانوں کی زندگیاں قیمت بن جاتی ہیں۔ یہ کہانی دنیا کو یہ یاد دلاتی ہے کہ کبھی کبھی سب سے اندھیری سچائیاں سب سے روشن اور گلیمرس شہروں کے پیچھے چھپی ہوتی ہیں۔ ایپسٹائن کا نیٹ ورک صرف عام لوگوں تک محدود نہیں تھا، اس میں دنیا کے سب سے بڑے، سب سے پاورفل اور سب سے گلیمرس نام شامل تھے۔ امریکہ کے فارمر پریزیڈنٹ بل کلنٹن، ریئل اسٹیٹ ٹائکون اور فیوچر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، برٹش رائل فیملی کے پرنس اینڈریو، سب کے سب اس کی محفل، اس کے پرائیویٹ جیٹس اور اس کے آئی لینڈ کے دائرے سے جڑے نظر آتے ہیں۔ ان کی تصویریں، ان کا سفر، ان کی ملاقاتیں، یہ سب ایپسٹائن کے آس پاس گھومتی کہانیوں کو اور بھی گہرا کر دیتی ہیں۔ سوال اٹھنے لگے، کیا یہ دوستی صرف ایک عام رشتہ تھا یا پھر ایپسٹائن انہی طاقتور لوگوں کے رازوں کا کلیکٹر تھا؟ کیا وہ ان کے سیکرٹس اکٹھا کر کے انہیں لیوریج کرتا تھا؟ یہ سسپیشن اس قدر بڑھ گئے کہ ایپسٹائن کا نام ایک انسان سے زیادہ ایک سمبل بن گیا، پاور، پیسہ اور کرپشن کے بہترین انتظام کا۔ اس کی محفل گلیمر سے بھری ہوتی تھی، لیکن ان گلیمر کے پردے کے پیچھے چھپی ہوتی تھی ایک ایسی سچائی جو دنیا کے سب سے بڑے لوگوں کو بھی بے چین کر دیتی ہے۔ 2008 میں پہلی دفعہ فلوریڈا میں ایپسٹائن پر سیکشل ابیوز کا کیس چلا، لیکن وہ صرف 13 مہینے جیل میں رہا، وہ بھی VIP پروٹوکول کے ساتھ۔ 2019 میں پھر سے اریسٹ ہوا اور اس پر الزام زیادہ سیریس تھے، سیکس ٹریفکنگ اور آرگنائزڈ کرائم، لیکن صرف ایک مہینے بعد 10 اگست 2019 کو ایپسٹائن اپنی جیل سیل میں ڈیڈ پایا گیا۔ آفیشیل رپورٹ نے اسے سوسائیڈ کہا، لیکن سوال یہ ہے، جس دن ایپسٹائن مرا اس دن جیل کے کیمراز خراب ہو گئے اور گارڈز نے اپنے ڈیوٹی ٹائم سونے میں گزارا۔ یہ صرف اتفاق تھا یا کسی نے اسے خاموش کرنے کا پلان بنایا تھا؟ کیا ایپسٹائن کے پاس ایسے راز تھے جو دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں کے کیریئر ختم کر دیتے؟ ایپسٹائن کے بعد گھسلین میکسویل کو گرفتار کیا گیا، اس پر بھی سیکشول ٹریفکنگ کا الزام ثابت ہوا، لیکن اصلی سوال اب بھی زندہ ہے۔ ایپسٹائن کے پاس جو ڈاکیومنٹس، جو ویڈیوز، جو ایویڈنس تھے، وہ کہاں گئے؟ کیا وہ راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے؟ یہ کیس صرف ایک شخص کا نہیں تھا،
یہ پاور، پیسے اور انسانی زندگیوں کے خلاف چلتی ایک سازش تھی۔ جیفری ایپسٹائن مر گیا، لیکن اس کے راز آج بھی دنیا کو ہلا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ خودکشی تھی یا ایک پلانڈ مرڈر؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ SF Dozier۔